اپنا کراچی FM 107 اب بلے بلے FM نیٹورک مکمل گھر عروج ناز اور انیلا رزاق کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. اور آج ہماری گیسٹ ہیں یاسمین کھتری صاحب جو کہ پیرنٹنگ کوچ ہیں. اور جیسے ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے پرورش, اور ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ بھئی بچوں میں احساس کمتری کس طرح سے پیدا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے پرورش سیگمنٹ میں. یاسمین کھتری صاحبہ آج ہمارے مکمل گھر کی مہمان ہیں. اچھا, ایک چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی یاسمین کھتری صاحبہ کہ فیبرری 2022 میں ایک ریسرچ ہوئی پاکستان میں, جس کے مطابق 53% پاکستانی جو ہیں وہ کسی نہ کسی مینٹل النس کا شکار ہیں. صحیح. وچ از اے ویری بگ الارمنگ سچویشن کہ مطلب 50% سے بھی زیادہ ہو گئے. تو مجھے یہ چیز پتا کرنی تھی کہ کیا یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے, کیا یہ بھی مینٹل النس میں ہی آتا ہے, یا یہ کسی مینٹل النس کو جو ہے وہ پرووک کرتا ہے یا مزید النسز کی طرف لے کر جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے نیلا, اور خاص طور پہ یہ اس سوال کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, جیسے آپ نے ریسرچ کا ذکر کیا کہ ایک بڑا ہمارا طبقہ مینٹل النس کا شکار ہو رہا ہے. انفیریورٹی کمپلیکس خود بذات خود کسی طرح کی مینٹل النس نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ مینٹل النس کی طرف ہمیں لے جا سکتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے, یا اس کی جو سائنس اینڈ سمپٹمس ہیں اس پہ غور نہ کیا جائے, اس پہ توجہ نہ دی جائے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ انفیریورٹی کمپلیکس کو اگر ہم ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ہم اس کو ایک اسپرچل ڈیزیز کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو ایک ہارٹ ڈیزیز کہہ سکتے ہیں. صحیح. جہاں کمپیریزن کی بات آتی ہے, یعنی کہ یہ ہوگا کہ اللہ پہ توکل نہ کرنا, یہ والی بات آ گئی. اللہ پہ توکل نہ کرنا ایک اور بالکل یہ بھی اس کے اندر ہے موجود. خاص طور پہ اس میں آتے ہیں حسد کے جذبات جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. لیکن حسد کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہی ہے نا کہ ہم دوسرے کے ساتھ دوسرے کی نعمتوں پر ہم حسد کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پاس جو نعمت ہے, چاہے وہ کسی مٹیریلسٹک فارم میں ہو, کسی ٹیلنٹ کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, وہ اس سے چھین کر ہمارے پاس آ جائے. صحیح. بیکاز ہم اپنے آپ کو ایڈیکویٹ فیل نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ فیل نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. جو ہمارے اندر صلاحیت ہے وہ ہمیں کم لگ رہی ہوتی ہے ان اینی وے, ان ایوری وے. اب یہ ڈیولپ کس طرح سے ہوتا ہے, حسد کب شروع ہوتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. صحیح بات ہے. بچہ, جیسے میں نے کہا کہ بچہ خود جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی سیلف کانفیڈنس کی, سیلف اسٹیم کی ایک ہائیسٹ پیک پر ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا نا کہ بچوں کو کمپیئر بہت زیادہ کیا جاتا ہے ان کے عادتوں کے حوالے سے, ان کی انٹیلیجنس کے حوالے سے. بالکل چھوٹا بچہ بھی, بعض اوقات بچے ایسے ہوتے ہیں جلدی کرال کرنا شروع کر دیتے ہیں, بعض جلدی بچے جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو بھی کمپیئر کیا جاتا ہے کہ میرے بڑے بیٹے نے تو ماں میں وہ تو بھاگنا شروع ہو گیا تھا, یہ تو 1.5 سال کا ہو گیا, بالکل دوسروں کزن سے, پڑوسیوں سے اتنا بڑا ہو رہا ہے. ہاں, یہ ابھی تک نہیں بڑا. اور اس میں پھر ہم, مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہم ان کو بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کا کمپلیکشن ہے, ان کے بچوں کے فیچرز ہیں چہرے کے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اور پھر جب بچہ اسکول گوئنگ ایج میں آتا ہے, یہ وہ ایج ہے جب بہت زیادہ آپ کا اس انفیریورٹی کمپلیکس کے ڈیولپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بیکاز بچہ اس ایج میں اب سوشلائز کرنا شروع بہت سارے بچوں میں موجود اب وہ ایسے ایج گروپ کے ساتھ رہ رہا ہے جو کہ اس کے ہم عمر ہیں, بالکل اس کے ہم پلہ ہیں, اس کے لیول پر ہیں. اچھا یاسمین کھتری صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بچوں کو آبزرو کس طرح سے کریں, بچوں میں کیا ایسے سمٹمز آتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا ان کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں, یا کیا ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یعنی ہمیں ان بچوں کو آبزرو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے جاننا. اب ایک تو سب سے پہلے چیز آئے گی لو سیلف اسٹیم. صحیح. اب لو سیلف اسٹیم کو بھی ہم یہ سمجھ لیں کہ لو سیلف اسٹیم یا سیلف کانفیڈنس ہونا اس بات کی یہ نہیں ہے کہ بچہ ہر ایک کے سامنے جا کے وہ بول کے آ رہا ہے. ایک تو ہمارے جو غلط فہمی ہمیں یہ ہے والدین کو بھی کہ اگر ہمارا بچہ پبلک اسپیکنگ کر رہا ہے, اگر ہمارا بچہ کسی کو 4 باتیں سنا کے آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہمارا بچہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے. تو یہ اس کی سائن نہیں ہے. سیلف کانفیڈنس یا سیلف اسٹیم کی ہیلدی سیلف اسٹیم یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتا ہو, اسے اپنے ڈیسیژنس پسند ہوں. پھر یہ کہ اس کے اندر انسیکیورٹی بہت زیادہ ہو. ٹھیک ہے, صحیح, کہ مجھے کوئی پسند نہیں کر رہا, مجھ سے کوئی خوش نہیں ہے, ٹھیک, پتہ نہیں میں وہاں جاؤں گی تو میرا کوئی دوست بنے گا یا نہیں. صحیح. وہ پارٹیز میں جانا اوائڈ کرے گا. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ فنکشنز ہوتے ہیں,
اسکولس میں یا کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے تو بچے نہیں جانا چاہ رہے ہوتے یا جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں ایک طرح سے. مطلب کہ وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار رہتے ہیں. ایگزیکٹلی سیلف ڈاؤٹ کا شکار رہتے ہیں. پھر یہ کہ ہوم ورک اگر کر رہے ہیں, میرا ہوم ورک تو ٹیچر کو پسند ہی نہیں آتا, میری دوست کا تو آ جاتا, پتہ نہیں کیا ہے, کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں مسلسل. ہاں, اور پھر اس میں بہت بڑا فیکٹر پیرنٹس کی اپنی جو ایک ان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ کمپیئر کرتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. اچھا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائک ایک فیملی میں اگر 4 بچے ہیں نا تو پیرنٹس خود یہ شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی 2 بچے تو پڑھائی میں اچھے ہیں اور تم دونوں ان دونوں سے سیکھو, ان دونوں نے ہمارا نام روشن کیا ہے. مطلب اس طرح کی باتیں ہم بہت زیادہ بینگ پیرنٹ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم خود ہی جو ہے وہ کمپلیکس کا شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پھر اسی اس میں رہ جاتے ہیں کہ یار ہم تو نہیں کر سکتے اور ہمارے دوسرے بہن بھائی جو ہے وہ ہم سے آگے نکل کر سکتے ہیں. تو یاسمین یہ بتائیں کہ کس عمر کے بچے جو ہیں وہ ذرا زیادہ اس کمپلیکس کا شکار پائے جاتے ہیں؟ اب یہ 6 سے 12 سال کی عمر ہے, یہ بہت زیادہ سمجھ لیجیے کہ کروشل ایج ہے, بالکل کروشل ایج ہے کہ جہاں پہ خیال رکھنا ہے. obviously ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہمیں خیال نہیں رکھنا, خیال رکھنا ہے, لیکن بچوں کی کچھ نا بیسک نیڈز ہوتی ہیں, بیسک ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں, جیسے کہ ان کی ایک نیڈ آف کنیکشن ہے پیرنٹس کے ساتھ. اگر بچے کو ماں باپ کی طرف سے وہ کنیکشن نہیں ملا, اعتماد نہیں ملا, اگر بچے کی جو ایموشنل نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی, تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جب وہ 6 سے 12 سال کی عمر میں داخل ہوگا, 6 سال کی عمر میں صحیح, تو اس میں یہ انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو سکتا ہے. صحیح. اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کے اندر کہ اس ایج میں ہمارا بچہ آ گیا ہے, صحیح, تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو کمپیریزن کی طرف لے جائیں, کمپیریزن کے بجائے ہم اس کی اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں. صحیح, کیونکہ ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے انیلا کہ ہم اپنی شناخت کو پہچانیں. بالکل. ہم ایز این انڈیویجول, ہم میں سے ہر انسان, ہمارے بچے بھی, ہم ایک الگ منفرد شخصیت ہیں. کہنے کو یہ ہمیں لفظ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں یونیک ہوں, میں جو ہے منفرد ہوں, میں تو کسی کے جیسا ہوں نہیں, لیکن جب ہم کام کرتے ہیں نا ان دا ٹیم, جی, یا ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کمپیریزن آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. اور اس کا بہت بڑا ہاتھ پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ پیرنٹس کے جو میسیجز ہوتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں ہمیں دیے ہوتے ہیں وہ ہمارے لاشعور میں موجود ہوتے ہیں. بالکل. وہ کہیں نہ کہیں سے نا پیچھے سے ایک بمبارڈمنٹ آ رہی ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں پیچھے سے کہ تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا, تو فیلنگ آف انیڈیکویسی بار بار ہمیں ہٹ کرتی ہے. صحیح. اور بچوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جیسے ایک بچہ اگر ایک کھیل میں جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ زبردستی کہ دوسرا بچہ بھی جو ہے وہ وہی کھیلے اور اتنا ہی اچھا پرفارم کر کے دکھائے, جبکہ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. بعض بچوں کا تو کھیل میں ہی انٹرسٹ نہیں ہوتا, ان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ آرٹ. بچے ڈرائنگ بنانا پسند کر رہے ہوتے ہیں, لکھنا پسند کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو ان کے انٹرسٹ میں گم رہے دیتے نا, وہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ بس جو ہمارے جو موٹو ہے نا ہمارے بچے ان کو فالو کریں اور ان کو ہی جو ہے وہ لے کے آگے چلتے رہیں. صحیح. اور اس میں انیلا میں نے جو آبزرو کیا ہے خاص طور پہ آج کل کا جو ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہر ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرے. بالکل ایسا ہوتا ہے. اور پھر اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے اسکولس پہ آبویسلی پریشر آ رہا ہوتا ہے, تو اسکول والے یہ کرتے ہیں کہ اب اگر فار ایگزامپل کوئی اسپورٹس ڈے ہے, ہر بچے کو پارٹیسپیٹ کروائیں گے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. یہی بات. اور آپ یقین کریں اس میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, چھوٹے چھوٹے بچے, 5 سال کے بچے, 6 سال کے بچے, وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا, زبردستی ڈالا جا رہا ہوتا ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اور مطلب مجھے اتنا زیادہ اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر بچے کے اندر یہ نہیں ہے چاہت سوشلائز کرنے کی اس عمر کے اندر, کیونکہ وہ بھی دیکھیں اگر بچہ چھوٹی عمر میں سوشلائز نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے, ہم اسے فورس نہیں کر سکتے. اگر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کسی ایکٹیویٹی کے اندر تو اٹس اوکے, وہ اس سے کم نہیں ہو جائے گا. صحیح. تھوپے نہیں. اور اس میں ایک اور چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گی سوشل میڈیا کے حوالے سے, یہ بھی ایک بہت زیادہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے آج کل کہ پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تصویر فیس بک پیج پر ضرور ہے, اور آفیشیل جو اسکول کا پیج ہے وہاں پہ ضرور نظر آئے, اور اس میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. کیا بات کہہ رہی ہوں, بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے اسکول کے جو پرنسپل. میں نے بہت سارے کوئز وغیرہ میں دیکھا یا کمپٹیشن وغیرہ میں پیرنٹس لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, حالانکہ میں ہوسٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ ہمارے بچے کو کیوں نہیں جتوایا آپ نے, کیوں نہیں یہ کیا, ہمارے بچے کی تصویر کیوں نہیں سوشل میڈیا. تو اب وہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا ایک ہی پلیٹ فارم, یعنی کہ ایک ہی ان کا پیج ہوتا ہے, اس میں
इतने सारे बच्चों की हाँ, तस्वीरें होंगी, जी, तो जी। उसमें है कि मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, इस बारे में कुछ ये बताइए। पेरेंट्स जब बैठते हैं, हाँ, हाँ। पेज खोलते हैं और फिर वो तस्वीरें देखते हैं हम्म। और फिर उन्हें गुस्सा आता है जब उन्हें अपने बच्चे की तस्वीर हाँ, नजर हाँ। नहीं आती, ओके, तो बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो एहसास कमतरी के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं। हमारा सेगमेंट है परवरिश। हमारी जो गेस्ट हैं पेरेंटिंग कोच हैं यास्मीन खत्री साहिबा। मुकम्मल घर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क पर। मैं हूँ उरूज नाज और मेरे साथ होती हैं अनिला रज़ाक।